امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ ایران نے جنگ کے آخری دنوں میں اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا۔ دی ہیگ میں نیٹو اجلاس کے موقع پر ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں سے اسرائیل میں کئی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ انہوں نے امریکی میڈیا کے رپورٹس کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ فردوں میں ایرانی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے یورینیم افزودگی دوبارہ شروع کی تو فوجی کارروائی کی جائے گی۔ تاہم فی الحال ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران نے یورینیم افزودگی کا عمل دوبارہ شروع کیا تو امریکہ فوری عسکری کارروائی کرے گا۔ نیٹو سمٹ کے دوران میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ فردو سمیت ایران کی کئی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں اور ایران کا ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا اب محض ایک خواب رہ گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل جنگ بندی پر عمل کر رہا ہے، تاہم اگر ایران نے کوئی خلاف ورزی کی تو امریکہ ایک اور حملے کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو گہرا نقصان پہنچا ہے اور ایٹمی پروگرام کی بحالی اب ممکن نہیں رہی۔ وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس کل صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر اعتماد میں لیا جائے گا، جبکہ وزیر خزانہ کابینہ کو فائنانس بل پر بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں مجموعی ملکی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور نئے مالی سال کے بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی شعبے کے حوالے سے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بجٹ میں کھاد اور زرعی ادویات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی شعبے کے حوالے سے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ بجٹ میں کھاد اور زرعی ادویات پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اسلام آباد میں زرعی ترقی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی اصلاحات سے فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوگا اور کسانوں کی لاگت کم ہوگی، جس سے دیہی معیشت کو فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم نے زرعی مشینری پر بتدریج ٹیکس کم کرنے، اسٹوریج کیپیسٹی بڑھانے اور زرعی اسکالرشپ کے تحت چین جانے والے طلبہ کو مستقبل میں اہم کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیشنل ایگریکلچر انوویشن اینڈ گروتھ ایکشن پلان پر عمل درآمد جاری ہے، جبکہ قومی ٹیکنالوجی فنڈ کے تحت 129 زرعی اسٹارٹ اپس کا آغاز ہو چکا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان ممکنہ ملاقات کی توقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد یہ پہلی اعلیٰ سطح کی ملاقات ہوگی۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر دفاع خواجہ آصف کریں گے، جبکہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس کی میزبانی چینی وزیر دفاع کریں گے اور اس میں روس اور دیگر رکن ممالک بھی شرکت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ روس پر مزید پابندیاں عائد نہ کرنے کا فیصلہ جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے گنجائش برقرار رکھنے کی حکمت عملی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں سفارتی رستے کھلے رکھنے ضروری ہیں تاکہ روس کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو علم ہے کہ اقتصادی اقدامات کب اور کہاں مؤثر ہوں گے۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں ایک ماہ کے لیے 10 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے مئی 2025 کے لیے نیپرا کو درخواست جمع کرا دی ہے۔ سی پی پی اے کے مطابق مئی میں 12 ارب 75 کروڑ یونٹ سے زائد بجلی پیدا کی گئی ہے، جس کی لاگت ₹7.49 فی یونٹ رہی، جبکہ ریفرنس لاگت ₹7.39 فی یونٹ مقرر تھی۔ نیپرا 30 جون کو اس درخواست پر سماعت کرے گا اور پھر حتمی فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی نے مالی سال 2025-26 کا بجٹ منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ کمرشل گاڑیوں کا سالانہ ٹیکس صرف ₹1000 کر دیا گیا ہے، جبکہ موٹر سائیکل انشورنس لازمی نہیں رہے گی۔ آن لائن ٹیکسی، بس سروس، چھوٹے کاروبار اور دیگر شعبوں کے لیے ٹیکس میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ بعض سروسز پر ٹیکس بڑھایا بھی گیا ہے، جن میں انٹرنیٹ، سیکیورٹی سروسز، ہوٹلز، مشروبات اور گاڑیوں کی خرید و فروخت شامل ہے۔ محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکیورٹی، ٹریفک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان نے شرکت کی۔
اجلاس میں تمام امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کے مقامات کی جیو ٹیگنگ مکمل ہونے اور مرکزی کنٹرول روم کے قیام پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے اشتعال انگیز مواد پر زیرو ٹالرنس پالیسی اور سوشل میڈیا کی سخت مانیٹرنگ کا حکم دیا۔ جلوسوں اور مجالس کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور اہلکاروں کی سہولت کے انتظامات کی بھی ہدایت کی گئی۔ وزیر داخلہ نے فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور علماء سے مسلسل رابطے کو امن و امان کی ضمانت قرار دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر سرکاری ثالث بشارہ بہبا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی چند دنوں میں ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مصر اور قطر کے ساتھ مل کر ثالثی کی جا رہی ہے اور حماس کے رہنما غازی حمد سے بھی ملاقات ہو چکی ہے۔ بشارہ کے مطابق اصل اختلاف یہ ہے کہ عارضی جنگ بندی کے بعد کیا مستقل جنگ بندی خود بخود نافذ ہوگی یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کی مکمل یا جزوی رہائی پر بات ہو رہی ہے، جبکہ امدادی ٹرکوں کی تعداد بھی ناکافی ہے، اس میں بھی اضافہ ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف 3 T20 میچز کی سیریز کا اعلان کر دیا۔ پاکستان ٹیم 16 جولائی کو بنگلہ دیش جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی، دوسرا 22 جولائی اور تیسرا 24 جولائی کو ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ نیوزی لینڈ کی معذرت کے بعد انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو مدعو کر دیا۔ پرو لیگ میں دنیا کی صف اول کی ٹیمیں شرکت کرتی ہیں اور اس میں شامل ہونے سے پاکستان کی ہاکی رینکنگ میں بہتری کی امید ہے۔ لیگ کا اگلا ایڈیشن آئندہ سال فروری میں متوقع ہے۔